قل یا ایہا الناس، تم کہہ دو اے دنیا کے تمام لوگوں، ان کنتم فی شکن، اگر تم شک کر رہے، ڈاؤٹ کر رہے گیان ایمان کے معاملے میں، فی دینی، جس مشن گیان ایمان کی طرف میں بلا رہا ہوں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، ایک سچے مالک اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن کے بندے تم بنے ہوئے ہو، جن کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہو، بھکتی کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، جن کے لیے تم اعتکاف، رکوع، سجدہ کرتے ہو، سارے اہتمام پوجا کے کرتے ہو، فلا اعبد الذین، میں ان کی پوجا عبادت نہیں کرتا، میں ان کا بندہ نہیں، من دون اللہ، ایک اللہ کے علاوہ، ولکن اعبد، لیکن سن لو، میں عبادت کرتا ہوں، میں بندہ ہوں، الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دینے والا ہے، وامرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، گیانی ایمانی بندوں میں سے، وان اقم وجہک، اور اس گیان ایمان کی طرف اے نبی رسول پیغمبر، اے گیانی ایمانی مہاتماؤں، مہاپرشوں، صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے بندوں، وَأَنْ أَقِمْ، تم قائم کر لو، لگا لو، بالکل یکسو ہو جاؤ، وجہ کا، اپنی توجہ، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنا دل، اپنا سوچ وچار، اپنا رخ، للدین حنیفہ، یکسو حنیف ہو کر، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفہ، میں نے اپنے رخ کو اللہ کی طرف یکسو ہو کر دیا، مسلم حنیف ہو کر، حنفی مسلم نہیں، شافعی مسلم نہیں، حنبلی مسلم نہیں، مالکی مسلم نہیں، یا کسی اور جماعت کے جتھے کا، فرقے کا نہیں، بلکہ مسلم حنیف ہو کر، وَأَنْ أَقِمْ، تم قائم کر لو، یکسو ہو جاؤ، وجہ کا، اپنے چہرے کو، للدین حنیفہ، مسلم حنیف ہو کر، یکسو مائل ہو کر، ہر طرف سے ہٹ کے ڈائیورٹ ہو کر، سچے مالک کی طرف یکسو ہو کر، اپنے ذہن توجہ کو لگا کر، ولا تکونن من المشرکین، اور سچے مالک کے ساتھ خدائی میں ملاوٹ مت کرو، مشرک مت بنو، ولا تدعوا من دون اللہ، سچے مالک اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت مانگو، کسی سے کچھ اپنے نفع نقصان کے کرنے کا مالک مت سمجھو، من دون اللہ، ایک مالک کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعک، اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کوئی تمہیں فائدہ نہیں دینے والا، ولا یضرک، کوئی نقصان نہیں دینے والا، فإن فعلت، اور اگر تو ایسا کرے گا، سچے مالک کی خدائی میں ملائے گا، شرک، کفر، اگیان کے راستے پر جائے گا، نفع نقصان کرنے والا کسی اور کو سمجھے گا اور کسی اور سے دعا کرے گا، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالم لوگوں میں سے ہو جائے گا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر سچا مالک اللہ آ کر تجھے چھونا چاہے، پکڑنا چاہے، عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس عذاب کو، اس دکھ تکلیف کو، اس آزاری بیماری، کرونا انفیکشن وائرس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، الا ہو، صرف وہ اکیلا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر سچا مالک تیرے ساتھ کوئی بھلائی، خیر، اچھا فیصلہ کرنا چاہے، فلا راد لفضلہ، تو اس فضل کو جو اللہ نے دیا، چاہے اپنے گناہگار بندوں کو جب انڈیل کے دیتا ہے، مترفیہم، ان بندوں کو جب خوب دیتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، سچا مالک انہیں دے کر آزماتا ہے یا کسی کو چھین کر آزماتا ہے، فلا راد لفضلہ، یرید کا بھی خیرین، اگر تیرے ساتھ کوئی خیر کا، بھلائی کا، زمین سے انڈیل کر، آسمان سے ٹپکا کر تمہیں دینا چاہتا ہے، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، یصیب بہ من یشاء، اپنی رحمت، اپنا فضل، دنیا کی مایا، تن من دھن دولت، یہ چیزیں اپنی دنیا کی وقتی ٹیمپریری، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا، یصیب پہنچ جاتی ہے، من یشاء، جن بندوں کو، من عبادہ، سچا مالک اللہ چاہتا ہے، یہ بارش کے ذریعے، فصل کے ذریعے، کھیت میں اگا کر، دنیا کی تمام تن من دھن کی دولت، یصیب پہنچ جاتی ہے، بھی من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، مینو بخش لو، گیان کی طرف آ جاؤ، قل یا ایھا الناس، ان سے کہہ دو اے دنیا کے تمام لوگوں، قد جاءکم الحق، گیان ایمان کا مشن حق تمہارے پاس آ چکا، لاسٹ فائنل گیان ایمان کی کتاب قرآن آ چکی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، جو اس گائیڈ لائن پر آنا چاہے، سرل مارگ مکتی کے راستے پر، فانما یہتدی لنفسی، اپنے آپ کے لیے آئے گا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہونا چاہے، اگیان پر ڈٹنا چاہے، گیان ایمان کو قبول نہ کرنا چاہے، فانما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا
نقصان اسے ملے گا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا گیان ایمان کی، قرآن کی باتیں پڑھ کر سنانے کی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو اس کو راستہ ہدایت کا اختیار کیا، فَلِنَفْسِهِ، اپنے لیے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وہی آیت یہاں بھی آئی ہے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں۔ گیان ایمان کھول کر ایکسپلین کر کے بتا دے رہا ہوں۔ زبردستی کرنے والا، لا اکراہ فی الدین فضلت اعناقہم لہا خاضعین، گردنیں جھکا کر زبردستی منوانا میرا کام نہیں۔ رسول مبین، کھول کر بیان کرنے والا نبی رسول پیغمبر، ہاں بیان کرنا، کھول دینا، ایکسپلین کرنا تمہاری بھاشا میں یہ ذمہ داری ہے۔ نبی رسول پیغمبر کے بعد گیانی ایمانی بندوں کی، علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، ہر نبی رسول پیغمبر پر یہی ذمہ داری ڈالی گئی۔ قیامت تک آنے والے مہاپرشوں، مہاتماؤں، گیانی ایمانی بندوں پر یہی ذمہ داری ڈالی گئی، وعلیکم ما حملتم، اس گیان ایمان پہ خود بھی چلو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاؤ۔ وما انا علیکم بوکیل، کوئی داروغہ نہیں ہوں، لست علیہم بمسیطر، زبردستی تم سے منوانے والا نہیں ہوں۔ وما انا علیکم بوکیل واتبع ما یوحى الیک، گیان ایمان کی باتیں جو فرشتہ لا کر وحی کے ذریعے محمد پیغمبر کو قرآن کی شکل میں دے دیا، اس کے پیچھے چلو، اس گیان ایمان کے پیچھے۔ ما یوحى الیک واصبر، اور صبر کرو اور سن لو، یہ پکا ہے کہ یہ گیان ایمان کی قرآن کی باتیں مالک کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک آدیش سب سچے مالک کا ہے جو قرآن میں ثبت کر دیا گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی آسمانی کتاب، کوئی دھرم کی کتاب، ایک انسان بھی پاٹھ کرنے والا نہیں ہے، صرف ایک قرآن بچا ہے اس دنیا میں جس کے پاٹھ کرنے والے ہر طرف تمہیں نظر آئیں گے۔ دیکھ لو یہ پروف، اس کو چیک کر لو، یہ ٹیسٹ کر لو، اس کی چھان بین تحقیق کر لو کہ دنیا میں کون سی آسمانی دھرم کی، گیان کی، ایمان کی کتاب ہے جس کو میمورائز کرنے والے، بنا دیکھے پڑھنے والے، جس کے حافظ، جس کے یاد کرنے والے، جس کے پاٹھ کرنے والے، بن کر کے پڑھنے والے، اگر کوئی کتاب ہے تو صرف وہ قرآن ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تم اتباع کرو، تم پیچھے چلو، کس کے؟ نبی رسول پیغمبروں کو بھی کہا جا رہا تم گیان ایمان کے پیچھے چلو جو مالک نے گیان ایمان کی کتابوں میں اتارا اور لاسٹ اور فائنل قرآن میں اتارا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اور صبر کے ساتھ اس گیان ایمان کے راستے پر لگے رہو۔ تمہیں اگیانی لوگ ستاتے مارتے تو پرواہ مت کرو، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ سچا مالک اللہ فیصلہ کر دے گیانی اور اگیانی لوگوں کے درمیان اس دنیا میں اور آخرت میں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ احکم الحاکمین، سارے فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لا ظلم اليوم، اس کی عدالت میں، اس کی کورٹ میں رشوت نہیں چلتا، ظلم نہیں ہوتا۔ فلا يخاف ظلم ولا ہضما، کسی کے حقوق کو ہضم نہیں کیا جاتا، کسی کے حقوق کو دبایا نہیں جاتا۔ وہ احکم الحاکمین ہے، خیر الحاکمین ہے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا۔ لا ظلم اليوم، اس کی کورٹ میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے سنتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کتنی بڑی بات، یہ کتاب گیان ایمان کی باتیں تفصیل سے بیان کی گئی، اس کا ایکسپلینیشن کیا گیا، اس کی تفسیر بیان کی گئی، اس کو کھول کر ایلوبریٹ کیا گیا، فصلت تفصیل بیان کی گئی، من لدن حکیم خبیر، سچے مالک، حکمت والے، خبر والے رب کی طرف سے گیان ایمان کی باتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔